Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں چوری کر لی۔ لوگ کہنے لگے ہم تو اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتے اور بھی کوئی نہیں کر سکتا مگر اسامہ جو آپ کو بہت پیارے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سفارش کی تو آپ نے فرمایا اے اسامہ، بنی اسرائیل اس جیسے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کم مرتبہ شخص ان میں چوری کر بیٹھتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ اگر چوری کرنے والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4901۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک عورت نے دوسرے لوگوں کی معرفت کچھ زیورات عارضی طور پر استعمال کے لیے وہ لوگ تو معروف تھے مگر وہ عورت معروف نہیں تھی۔ اس نے وہ زیورات بیچ دیے اور قیمت ہضم کر لی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اس کے گھر والے سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھاگے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد نہ لگانے کی سفارش کر رہا ہے۔ اسامہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے۔ پھر اسی دن ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے اٹھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جو اس کے شان کے لائق ہے۔ پھر فرمایا سن لو، تم سے پہلے لوگ اس بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور شخص چوری کر لیتا تو اسے حد لگا دیتے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر آپ نے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4902۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی کی وجہ سے قریش بڑے فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے اس کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کرے گا؟ پھر خود ہی کہنے لگے اس کی جرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کون کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ نے آپ سے اس کی سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو نافذ نہ کرنے کی بابت سفارش کر رہا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا تم لوگوں سے پہلے لوگ اسی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں سے کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور شخص چوری کر لیتا تو اس کو حد لگا دیتے۔ اللہ کی قسم اگر بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4903۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قریش کے ایک قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اسے پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس کے رشتہ دار کہنے لگے کہ کون اس کی سفارش کر سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہنے لگے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسامہ آپ کے پاس آئے اور اس عورت کی سفارش کی۔ آپ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا بنی اسرائیل کا حال یہی تھا کہ جب ان کا کوئی بلند مرتبہ شخص چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے، کچھ نہیں کہتے تھے، اور جب کوئی کم مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4904۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے نے پریشان کر دیا جس نے چوری کر لی تھی۔ وہ کہنے لگے اس کے بارے میں کون سفارش کرے گا؟ پھر خود ہی کہنے لگے اس کی جرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کون کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ نے آپ سے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی بڑا چودھری چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کم مرتبہ شخص چوری کر لیتا تھا تو اس پر حد لگا دیتے تھے۔
اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4905۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کر لی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں آپ سے بات کی، یعنی معافی کی سفارش کی۔ جب انہوں نے آپ سے بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر یعنی غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں سے ایک حد کو ساخت کرنے کی بابت سفارش کر رہا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ پھر جب ظہر کی نماز ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ عز و جل کی تعریف کی جو اللہ عز و جل کی شان جلیلہ کے مطابق تھی۔ پھر فرمایا، سن لو، تم سے پہلے لوگ اسی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی اونچا بڑا آدمی چوری کر لیتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، کچھ نہ کہتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کر بیٹھتا تو اس پر حد لاگو کر دیتے یعنی اسے سزا دیتے تھے۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4906۔ حضرت عروہ بن زبیر سے مرسلن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فتح مکہ کی جنگ کے وقت ایک عورت نے چوری کر لی۔ اس کی قوم کے لوگ گھبرا کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئے کہ وہ اس کی سفارش فرما دیں۔ جب حضرت اسامہ نے آپ سے اس کی بابت بات چیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ اسامہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائیں۔ ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائی جو اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر فرمایا، اما بعد، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس بنا پر تباہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی طاقتور شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور شخص چوری کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر بالفرض فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس نے بہت اچھی توبہ کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور میں اس کی گزارشات و ضروریات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4907۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا تھا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4911۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا تھا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4912۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا تھا جس نے عورتوں والے چھپر سے ایک ڈھال چرائی تھی جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4913۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا تھا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4914۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ غلط ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4915۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ یہ درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4916۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک آدمی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک ڈھال چرا لی، اس کی قیمت 5 درہم تھی، تو انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4917۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/4 دینار چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4918۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک ڈھال کی قیمت میں، یعنی 1/2 دینار یا نصف دینار یا اس سے زائد میں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4919۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4920۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار پر یا اس سے زائد کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4921۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4922۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری پر کاٹ دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4923۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4924۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4925۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹا جائے گا، کم میں نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4926۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4927۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھیں، 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، یحییٰ کی حدیث سے یہ درست ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4928۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں کاٹ دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4929۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری میں لاگو ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4930۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور نہ میں بھولی ہوں کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری پر لاگو ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4931۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زائد کی چوری کے بغیر نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4932۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی الفاظ نقل فرمائے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4933۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
ہاتھ کاٹنے کا حکم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں نافذ ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4934۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت کے برابر چوری پر کاٹ دیا جائے، اور اس وقت ڈھال کی قیمت چوتھائی دینار تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4935۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری میں چور کا ہاتھ کاٹا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4936۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھائی دینار سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4937۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4938۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈھال سے کم کی چوری میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ڈھال کی قیمت کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا، چوتھائی دینار۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4939۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری کے علاوہ کم میں نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4940۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈھال یا اس کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4941۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ ڈھال یا اس کی قیمت سے کم کی چوری میں نہیں کاٹا جائے گا۔ راوی حدیث عثمان بن ابو الولید کا خیال ہے کہ حضرت عروہ نے کہا کہ ڈھال 4 درہم کی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد کی چوری کے علاوہ نہیں کاٹا جا سکتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4942۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے فرمایا، 5 انگلیاں نہیں کاٹی جائیں گی مگر 5 درہم کی چوری میں۔ حمام نے کہا کہ میں عبداللہ داناج کو ملا تو انہوں نے مجھے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا، 5 نہیں کاٹی جائیں گی مگر 5 میں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4943۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ڈھال سے کم قیمت کی چیز میں چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور ہر قسم کی ڈھال کافی قیمت کی ہوتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4944۔ حضرت عطا اور مجاہد سے روایت ہے کہ حضرت ایمن بن ام ایمن نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا کہ چور کا ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا، اور ڈھال کی قیمت ان دنوں 1 دینار تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4951۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ڈھال کی قیمت ان دنوں 10 درہم تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4953۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ڈھال کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 10 درہم لگائی جاتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4954۔ یہ روایت حضرت عطا سے مرسل بھی آتی ہے، صحابی کے ذکر کے بغیر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4955۔ حضرت عطا نے فرمایا، کم از کم مقدار جس کی چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے ڈھال کی قیمت ہے، اور ڈھال کی قیمت ان دنوں 10 درہم تھی۔
ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا وہ حضرت ایمن جن کی حدیث ہم اس سے پہلے اس باب میں ذکر کر چکے ہیں، میرے خیال کے مطابق وہ صحابی نہیں، ان سے ایک اور حدیث مروی ہے جو ہماری بات کی دلیل ہے، اور وہ حدیث یہ ہے یعنی 4957۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4956۔ حضرت عطا نے حضرت ایمن مولا ابن زبیر یا مولا زبیر سے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت طباعی سے، اور وہ بیان کرتے ہیں حضرت قعب سے، انہوں نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، پھر اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، ان میں رکوع سجدہ پورا کرے، اور جو کچھ پڑھے سوچ سمجھ کر پڑھے، تو یہ 4 رکعت اس کے لیے ثواب کے لحاظ سے لیلۃ القدر کی طرح بن جائیں گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4957۔ حضرت ایمن مولا ابن عمر حضرت طباعی سے، اور وہ حضرت قعب سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے، پھر بعد میں اس جیسی 4 رکعتیں اور پڑھے، ان میں توجہ کے ساتھ قرات کرے اور رکوع سجدے مکمل کرے، اسے لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4958۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ڈھال کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 10 درہم تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4959۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہاتھ کتنے مال میں کاٹا جائے گا؟ آپ نے فرمایا درخت پر لگے ہوئے پھل توڑنے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ جب پھل توڑ کر ڈھیر لگا دیا گیا ہو تو ڈھال کی قیمت کے برابر چوری کرنے سے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح پہاڑ پر چرتی بکری چرانے سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ بکری باڑے میں آ جائے تو پھر اسے چرانے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، بشرطے کہ اس کی قیمت ڈھال سے کم نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4960۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت پر لگے ہوئے پھل کو توڑنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تو کوئی حاجت مند پھل توڑ کر کھا لے ساتھ نہ لے جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر وہ پھل ساتھ بھی لے جائے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی، اور اگر کھلیان میں رکھنے کے بعد کسی شخص نے کوئی پھل اٹھا لیا اور اس کی قیمت ڈھال کی قیمت کے برابر یا زائد ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر ڈھال کی قیمت سے کم چرایا تو اس سے دگنی قیمت لے لی جائے گی اور اسے سزا بھی ملے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4961۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلے کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، پہاڑ پر چرنے والی بکری یا کسی اور جانور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا دگنی قیمت اور جسمانی سزا، جانور کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا الا یہ کہ وہ جانور باڑے میں ہو اور اس کی قیمت ڈھال کے برابر یا اس سے زائد ہو تو پھر اس کی چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور اگر اس کی قیمت اس سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے گی اور بطور سزا کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، درخت پر لگے ہوئے پھل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں بھی دگنی قیمت اور جسمانی سزا، درخت پر لگے ہوئے پھل کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ اگر پھل کھلیان میں لگا دیا جائے اس کے بعد چوری ہو اور اس کی قیمت ڈھال کے برابر یا زائد ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر پھل ڈھال کی قیمت سے کم ہو تو چور سے دگنی قیمت لی جائے گی اور جسمانی سزا کے طور پر کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4962۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گری یعنی کھجور کے مغز میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4963۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا
پھل اور گابھے یعنی گودے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4964۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، پھل اور گابھے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4965۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابھے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4966۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابھے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4967۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابھے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4968۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابھے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4969۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابھے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور گابھا کھجور کے مغز کو کہتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4970۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھل اور گابھے یعنی گودے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ابو میمون کو میں نہیں پہچانتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4971۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابھے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4972۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا پھل اور گابھے کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4973۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والے، لوٹنے والے اور جھپٹ کر چھین لینے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سفیان ثوری نے ابو زبیر سے نہیں سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4974۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والے، لوٹ ڈالنے والے اور جھپٹنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابن جریج نے بھی ابو زبیر سے نہیں سنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4975۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھپٹ مار کر چھین لے جانے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4976۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا عیسیٰ بن یونس، فضل بن موسیٰ، ابن وہب، محمد بن ربیہ، مخلد بن یزید اور سلمہ بن سعید جو کہ بصری اور ثقہ ہیں اور جن کے بارے میں محمد بن عثمان ابن ابو صفوان نے کہا ہے کہ وہ یعنی سلمہ بن سعید اپنے زمانے کے بہترین شخص تھے، ان سب نے ابن جریج سے یہ مذکورہ روایت بیان کی ہے، لیکن ان 6 جلیل القدر اور ثقہ اہل علم میں سے کسی ایک نے بھی حدثنی ابو زبیر نہیں کہا، اور میرا نہیں خیال کہ اس یعنی ابن جریج نے ابو زبیر سے سنا ہو، واللہ اعلم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4977۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھپٹ مار کر چھیننے والے، لوٹ ڈالنے والے ڈاکو اور خیانت کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 4978۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خیانت کرنے والے کو ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا اشعث بن سوار ضعیف ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4979۔ حضرت حارث بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے پھر کہا اللہ کے رسول اس نے تو صرف چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اس نے پھر چوری کر لی، پھر اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ پھر اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوری کر لی، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ پھر اس نے 5ویں دفعہ چوری کر لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حیثیت کا خوب علم تھا، تبھی تو آپ نے پہلی دفعہ ہی فرمایا تھا اسے قتل کر دو۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چند قریشی نوجوانوں کے سپرد کر دیا کہ اسے قتل کر دیں۔ ان نوجوانوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ حکومت کے بڑے شائق تھے۔ وہ کہنے لگے تم مجھے اپنا وقتی امیر بنا لو۔ انہوں نے ان کو امیر بنا لیا۔ جب وہ اسے مارتے تھے تب دوسرے مارتے تھے، حتیٰ کہ اس طرح انہوں نے اس چور کو قتل کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4980۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے صرف چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اسے دوبارہ چوری کرنے پر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے صرف چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو۔ اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر اسے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے تو صرف چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ پھر اسے چوتھی مرتبہ پکڑ کر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے صرف چوری کی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ 5ویں بار پھر اسے لایا گیا تو آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اسے اٹھا کر اونٹوں کے ایک باڑے میں لے گئے تو وہ چت لیٹ گیا، پھر اچانک اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں اور پاؤں پر بھاگ اٹھا۔ اونٹ ڈر کر بھٹکنے لگے۔ لوگوں نے بھاگ کر دوبارہ اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر اسی طرح کیا۔ پھر تیسری دفعہ اس کو پکڑا تو ہم نے اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا۔ پھر ہم نے اسے ایک کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے پتھر پھینک دیے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے اور مصعب بن ثابت حدیث میں قوی اور مضبوط نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4981۔ حضرت بسر بن ابی ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سفر میں چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4982۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی غلام چوری کر لے تو اسے بیچ دو اگرچہ نصف قیمت پر بکے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کا راوی عمر بن ابو سلمہ حدیث میں قوی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4983۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں بنو قریظہ کے قیدیوں میں شامل تھا۔ فیصلے کے مطابق دیکھا جاتا تھا کہ جس قیدی کے زیر ناف بال اگے ہوتے تھے اسے قتل کر دیا جاتا تھا، اور جس کے زیر ناف بال نہیں اگے ہوتے تھے اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا اور قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4984۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4988۔
حضرت عبداللہ بن حبشی خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں ذرہ بھر شک نہ ہو، وہ جہاد جس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو، اور نیک و پاک حج۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4989۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں ایمان اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے، یعنی اسے ایمان میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، اس کی محبت اور ناراضی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ عظیم بھڑکتی آگ میں گر پڑنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے زیادہ پسند ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4990۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ جو شخص کسی آدمی سے محبت کرتا ہے کسی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں۔ جس شخص کو آگ میں کود جانا کفر کی طرف لوٹ جانے سے زیادہ پسند ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے نکال لیا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4991۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اوصاف جس شخص میں پائے جائیں وہ ان کی برکت سے اسلام کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، جو کسی شخص سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرے، جس شخص کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں پھینک دیا جانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4992۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمیں اچانک نظر پڑا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال انتہائی سیاہ، نہ تو اس پر سفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اسے کوئی پہچانتا تھا، حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں، پھر کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تو نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہمیں اس پر حیرانی ہوئی کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے تو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا۔ اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، اور دوسری یہ کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے، ننگے جسم رہنے والے بکریوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخریہ انداز میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے ہیں۔ پھر وہ چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 دن میں اسی طرح ششدر ٹھہرا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھانے آئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4993۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ کوئی اجنبی آدمی آتا تو وہ نہیں پہچان سکتا تھا،
کہ آپ کون سے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کی بابت پوچھتا۔ اس لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ ہم آپ کے بیٹھنے کے لیے مخصوص جگہ بنا دیں تاکہ اجنبی آدمی آئے تو وہ بھی آپ کو پہچان سکے۔ اجازت ملنے پر ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک تھڑا بنا دیا، آپ اس پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مخصوص مقام پر تشریف فرما تھے کہ ایک انتہائی خوبصورت اور خوشبو میں بسا ہوا ایک آدمی آیا۔ اس کے کپڑوں کو ہلکا سا میل کچیل بھی نہیں لگا تھا، حتیٰ کہ اس نے نیچے بچھی ہوئی چٹائی کے کنارے کے پاس آ کر سلام کہا اور کہا، اے محمد، السلام علیکم۔ آپ علیہ السلام نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، اے محمد، میں قریب آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں، اور آپ نے فرمایا، وہ بار بار اسی طرح کہتا رہا اور قریب آ جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، قریب آ جاؤ، حتیٰ کہ اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں پر رکھ دیا اور کہا، اے محمد، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ سمجھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب ہم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو ہم نے اس پر تعجب کیا، یعنی پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، فرمائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں، نبیوں اور تقدیر کو دل و جان سے تسلیم کر لے۔ اس نے کہا، جب میں یہ کام کر لوں گا تو کیا میں مومن ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہنے لگا، اے محمد، یہ بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ کہنے لگا، اے محمد، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے سر جھکا لیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے تیسری دفعہ پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جس شخص سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن قیامت کی کچھ علامات ہیں جن کے ساتھ اس کا پتہ چل جائے گا۔ مثلاً جب تو دیکھے کہ بکریوں بھیڑوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا فخریہ انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور تو ننگے پاؤں چلنے والے اور ننگے جسم رہنے والے کو زمین کا بادشاہ بنا دیکھے، اور دیکھے کہ عورتیں اپنے مالک کو جننے لگی ہیں، تو پھر قیامت کا انتظار کر۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنایا، جو رہنمائی کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہے، تمہاری طرح میں بھی اس آدمی کو پہچان نہیں سکا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو دحیہ کلبی کی صورت میں آئے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4994۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا، لیکن ان میں سے ایک آدمی کو کچھ نہ دیا۔ سعد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں اور فلاں کو تو مال دیا ہے لیکن فلاں کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی صاحب ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ مسلمان ہے۔ سعد نے اپنی بات 3 دفعہ دہرائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ یہی فرماتے تھے، بلکہ وہ مسلمان ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں جبکہ ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں جو مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں، میں انہیں کچھ نہیں دیتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں وہ جہنم میں اوندھے منہ نہ گرائے جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4995۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم فرمایا، کچھ لوگوں کو دیا کچھ کو نہ دیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں فلاں کو دیا اور فلاں کو نہیں دیا۔
حالانکہ وہ بھی مومن ہے۔ آپ نے فرمایا مومن نہ کہو، مسلمان کہو۔ ابن شہاب زہری نے پھر یہ آیت تلاوت کی، قالت الاعراب آمنا، یعنی دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4996۔ حضرت بشر بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایام تشریق میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، نیز یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4997۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور اصل مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنی جان و مال کے بارے میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4998۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اصل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور اصل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4999۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے وہ مسلمان ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5000۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties